نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کرنے کے بعد پنجتن پاک کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ کچھ گزارشات پیش کرنی ہے پڑھنے سے قبل۔ بھیا نعت خوانی بہت بڑی عبادت ہے، حضور نے خود بیٹھ کے سنی ہے۔ ابھی لاہور سے داتا کی نگری سے نعت خواں غلام فرید حاضری پیش کر رہے تھے، آپ نے ان کو سنا، کہیں بے ادبی دکھی آپ کو؟ کتنے سکون سے، کتنے اطمینان سے حضور کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں چند ماہ سے کچھ مقرر حضرات کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں جن میں نعت خوانی کو زد میں لیا جا رہا ہے۔ گزارش یہ ہے، علماء کرام ہمارے چند علماء کرام ہیں، باقی تو سب نے حضور کی نعت سے محبت کی ہے، نعت خوانی کے حوالے سے کہتے ہیں نعت خواں نعت خواں نعت خواں۔ میں بھی بتاتا بھی چلوں، نعت خوانی کو خراب بھی نعت خوانوں نے ہی کیا ہے، لیکن جنہوں نے کیا ہے برائے کرم ان کے نام لیں۔ نام نہیں لیں گے بزرگوں کی خدمت خراب ہوگی، کچھ نہیں تو ہدایت بخشش خراب ہوگی بھائی۔ ہاں نام لیں۔ دیکھیں غلام فرید نے پڑھا ہے، کتنا خوبصورت پڑھا ہے۔ آپ کی سرائی کی پٹی کے آئے ہائے شفقت رسول میروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حسنین شفقت بیٹھے ہوئے ہیں، پھر یوسف میمن صاحب، حسین یوسف بھی پڑھ رہا ہے ان کا بیٹا۔ تو برائے کرم نام لے لیں، آسانی ہمارے لیے بھی ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہو جائے گی۔ ایک مقرر کو میں نے سنا، وہ کہہ رہا ہے نعت خوانوں کی کسی کوئی حدیث میں یا قرآن میں فضیلت بتاؤ۔ علماء کی میں بتاتا ہوں، علماء نبی کے وارث ہیں، ہاں، لیکن جو چند ہے نا، دو چار ہیں، سب نہیں ہے۔ جیسے میں نام بتا رہا ہوں نا، دو چار ہیں، اسی طرح وہ بھی کہتے ہیں بھائی دو چار ہیں اور یہ ہیں۔ گزارش ہے، حضور نے ممبر پہ بٹھایا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علماء کو نہیں بٹھایا، نعت خواں کو بٹھایا۔ خیبر کے مقام پہ تمام صحابہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کے مقام کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابی رسول ہیں عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کی سواری جب عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جب گزری، یہ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے، جب گزری تو وہ کچھ گنگنا رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو حکم فرمایا کہ سب رک جاؤ، سب کو ریت پہ بٹھایا اور کہا کہ یہ کجاوا اٹھاؤ اونٹ سے اور عامر کو اس پہ بٹھاؤ۔ کہا عامر کیا پڑھ رہے تھے؟ تو وہ حضور کی شان پیش کر رہے تھے۔ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا
لیکن رضا نے خط امام انقلاب نعت حضور قبلہ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت کلام. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جسے خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل. عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. پیغام مدینے سے اے کاش ریاض آئے. پیغام مدینے سے پیغام مدینے سے پیغام مدینے سے سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا. سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا. جب سرکار بلا لیں گے اور ہمارا عقیدہ ہے جب تک سرکار علیہ السلام یاد نہیں فرماتے تو کوئی عاشق جاتا بھی نہیں ہے, اور جب یاد فرما لے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا. جب مدینہ کی فضاؤں میں ہوں گے, مدینہ شریف کی کیا فضا ہے. قاضی صاحب حاضری ہوئی دسمبر میں مدینہ کی, وہ آخری فجر تھی میرے خیال سے. فجر کی نماز کے بعد فوراً بارش ہو گئی, اور میں نے سب کی زبان سے یہ کلام سنا, اور جن کے موبائل میں جن کے نمبر میرے موبائل میں سیو تھے سب کے اسٹیٹس میں نے یہ دیکھے. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں,
رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب سے عرض کرو اگر میرے محبوب نے تمہاری سفارش کر دی تو تم مجھے رحم والا پاؤ گے۔ ہمارے آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، زمین سے آسمان کا فاصلہ ہو، بھرے ہوئے ہو، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں۔ قبلہ بغیر گلیوں کا شہر تو ہوتا ہی نہیں ہے، اب جب حضور علیہ السلام کی گلیوں میں ہوں گے، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، جس کو جو رتبہ ملا ہے حضور کے سب سے ملا ہے۔ ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، کر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، کلام اچھا لگا آپ کو؟ آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی،
ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. حسنین، اگر مجھے حرم شریف میں کسی بھی ذریعے سے حکم مل گیا کہ حضور کی بارگاہ میں نعت سنائیں، میں نے سب سے پہلا کلام یہ پڑھنا ہے: سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ڈاڈا، جس کو جو کچھ مل رہا ہے نا، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، حضور کا صدقہ مل رہا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجد دیجئے کہ ہیں کیوں بے کسوں کا سہارا ہمارا.
حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمان سے ہے میں تو یہ آپ سوچ رہے ہوں گے پڑھ کیسے رہا ہے کیوں پڑھ رہا ہے کیسا پڑھ رہا ہے کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے میں بتاتا ہوں بھیا میں مسلسل نا 2 سے 2.5 مہینے ہو گئے مسلسل سفر میں ہوں پنجاب تھا پھر انگلینڈ چلا گیا مہینہ بھر پھر پنجاب آ گیا کچھ دیر کے لیے گھر گئے ہوں پھر پنجاب آ گیا میں یہی سوچ رہا تھا قاضی صاحب سے میں نے کہا تھا قاضی صاحب میں مشکل سے آپ کے اسٹیج پہ 1 گھنٹہ ہوں گا جس میں بیٹھ بھی جاؤں گا اور پڑھ بھی لوں گا حاضری ہو جائے گی لیکن جب میں نے نام دیکھا نا مولا علی کا تو بس یہ سینے کے پاس ہے اور یہی پڑھا رہے ہیں ہوا کیسے تیسے وہ سر جدا میں تو باوا سے بولا میں قمر ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ بس وہ ہے خیر انعام ہوں میں تو پنج تن کا غلام